ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لاتعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے سورۃ طٰہٰ کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن لوگوں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں مال و متاع دیا ہے، ان لوگوں کی طرف آپ نے آنکھیں اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اگر آپ نے ان کی طرف دیکھا تو آپ فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب نے تجھے رزق دیا ہے وہ اچھا بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں خطاب نہ فرماتے۔ جن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا معصوم اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، ان کافروں کے پاس جو مال و دولت ہے اور ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا، تجارت کرنا، اور یہ مال و متاع کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا ہے ہی دھوکے کا سامان۔ متاع عربی میں اس ٹشو کو کہتے ہیں جو بندہ استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت یہ ہے جو ہمارے نزدیک ایک استعمال شدہ ٹشو کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک مرے ہوئے بچے کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم میں سے کوئی ہے جو 2 درہم میں یا 1 درہم میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خرید لے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ بیکار ہے، مردہ ہے، اس سے کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، کون خریدے گا اس کو؟ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو مفت میں اپنے گھر لے جائے؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ چھوٹا سا بچہ، اس کی تو کھال بھی کسی کام نہیں آنے والی ہے، مفت میں بھی اس کو اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لو تعدل الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت والجلال کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ پلاتا۔ ساری دنیا اللہ اپنے محبوبوں کو دیتا، اپنے ماننے والوں کو دیتا، مومنین کو دیتا، متقین کو دیتا، صالحین کو دیتا، کسی کافر کو اللہ ایک پانی کا گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا اگر اللہ کے نزدیک اس کائنات کی، اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اتنی کم کیوں ہے، جبکہ یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی، یہ دنیا دینے والا بھی اللہ رب العزت والجلال ہی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہی دینے والا ہے۔ پھر اس کائنات کی یہ حیثیت کیوں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ تیری گاڑیاں، یہ تیرا بینک بیلنس، یہ تیرے زمینوں کے مربع اور یہ تیرا عہدہ، تیری وردی، یہ سارا کچھ تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔
ہر چیز تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ جب تک تیرے پاس یہ ہے لوگ تیری عزت کریں گے، جہاں بھی بندہ جاتا ہے لوگ اپنی پلکیں بچھاتے اس بندے کے لیے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ دیتے ہیں، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا جانا جاتا ہے، گھر والے بھی اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ہمارا چلتا پھرتا ATM کارڈ ہے۔ جیسے تیری جسم سے تیری روح نکلے گی تو تیری حیثیت کیا باقی بچے گی؟ سارا کچھ باقی اسی طرح دنیا میں رہ جائے گا، نہ یہ گاڑیاں تیرے کام آئیں گی، نہ تیرا بینک بیلنس کام آئے گا، نہ تیری یہ کوٹھی اور بنگلہ تیرے کام آئے گا، نہ یہ تیری زمین اور مربے تیرے کام آئیں گے، نہ تیری دوستی تیرے کام آئے گی، نہ تیرا عہدہ تیرے کام آئے گا، اور نہ یہ تیری وردی تیرے کام آئے گی، نہ تیری کرسی تیرے کام آئے گی۔ ہر شے دنیا میں رہ جائے گی، تو خالی باقی بچ جائے گا تیرا یہ جسم، تیری روح جسم سے نکل جائے گی تو حیثیت تیری یہ ہوگی۔ وہی تیرے دوست و احباب جو تیرے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، آج کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، بڑی دور سے سفر کر کے آئے، ہم نے واپس گھر میں جانا ہے، یہ تیری حیثیت ہے۔ اور تیرے گھر والے جو سمجھتے تھے تیرا مقام بڑا اونچا ہے، بڑی عزت دیتے تھے تجھے، ان کی یہ حالت ہے، ایک چارپائی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے جاؤ مسجد سے وہ چارپائی لے آؤ، میت کو اس چارپائی پہ ڈالتے، ایک چارپائی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی چارپائی پر تجھے لٹایا جاتا ہے جس چارپائی پر محلے کے سب سے غریب بندے کو لٹایا جاتا تھا۔ جیسے محلے کے غریب بندے کا جنازہ اس چارپائی پہ نکلا تھا، تیرا بھی جنازہ اسی چارپائی ویسے نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں نے دھوکہ دے دیا تجھے، تیری گاڑیوں نے بھی دھوکہ دے دیا، تیرے رشتہ داروں نے بھی دھوکہ دے دیا، تیرے بینک بیلنس نے بھی تجھے دھوکہ دے دیا، اور تیرے مربوں نے بھی تجھے دھوکہ دے دیا، دنیا کی ہر شے نے تجھے دھوکہ دے دیا، کوئی شے تیرے کام نہیں آئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت و جلال فرماتے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ رب العزت و جلال سے بڑھ کر بھی بندے سے کو پیار کرتا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ رب العزت و جلال اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے تو میرے باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا تھا، میری ماں کو اچھا نہیں لگتا، میرے بہن بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے بھائی کو دھوکہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت و جلال کی محبت تو ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ دنیا بندے کو دھوکہ دے اور بندہ دنیا سے دھوکہ کھائے، دنیا بندے کو دھوکہ دے دے۔ اللہ رب العزت و جلال کو دنیا کیسے اچھی لگے گی؟ اس لیے فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا کا متاع، یہ دنیا کا فائدہ، یہ دنیا کی زندگی، فرمایا یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ساری شے، ہر شے کی حیثیت اللہ رب العزت و جلال کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ہر شے دھوکہ دے دے گی تجھے، ہر شے سے تجھے دھوکہ مل جائے گا، تیرے ساتھ جائیں گے تو تیرے نیک اعمال جائیں گے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی اولاد، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اگر باقی رہنے والی ہیں تو تیری نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، تیرے اعمال باقی رہنے والے ہیں، تیری حسنات باقی رہنے والی۔ یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ دنیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا، سب سے زیادہ دنیا اللہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کرتا۔ لیکن کیا حیثیت ہے، کیا زندگی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی غور تو کرے بندہ، کیسی زندگی ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں تین دن گزر جاتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ 3 چاند گزر جاتے، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھا کہ اماں جی پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا گزارا کھجوریں کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، اللہ کا شکر ادا کر لیتے۔ کبھی کھجوریں بھی نہ ملتی تو گٹھلیاں چوس کر پانی پی لیتے، اللہ کا شکر ادا کر لیتے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی میں 3 دن بھی کبھی ایسے نہیں آئے ہیں کہ جب آل محمد نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ 3 دن بھی آپ کی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ جب آپ نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ یہ وہ ہے جو انبیاء کا سردار ہے، یہ وہ ہے جس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ پھر فتوحات ہونے لگیں، اللہ رب العزت و جلال نے مسلمانوں کو ذرا مضبوط کیا، مال غنیمت آنے لگا، تب بھی اللہ کے رسول کے گھر کی حالت یہ ہے جو بھی مال آتا ہے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کی بیویاں ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، باری باری سب اللہ کے رسول۔ اب حالت یہ ہے کہ مدینہ کی عام عورتوں نے زیورات بنا لیے ہیں، اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے زیورات تو نہیں مانگتی، لیکن کم از کم ہمیں خرچہ تو پورا دیا جائے۔
پھر ساری اکٹھی ہو کے آ گئی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی ان سے کہہ دو اگر دنیا کا مال چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جو میرے پاس ہے لے جاؤ, اور ان کو بتا دو کہ اگر دنیا کا مال لینا ہے تو پھر تم میرے محمد الرسول اللہ کے گھر میں نہیں رہ سکتی, پھر میرے محمد رسول اللہ کا گھر چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلی جاؤ. دنیا کا مال لینا ہے تو لو اور چلی جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور ہاں اگر اللہ رسول کی محبت تمہیں پسند ہے, دنیا کا مال تو نہیں ملے گا, اللہ رسول کی محبت پسند ہے تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے نیکوکاروں کے لیے بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ سے پوچھا. سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے, مجھے تو محمد الرسول اللہ کی محبت چاہیے, مجھے تو آپ کی صحبت چاہیے, آپ کی مصاحبت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا گھر چاہیے. پھر باری باری ساری بیویوں سے کہا گیا, سب نے یہی اختیار کیا کہ ہمیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑنا یہ زیادہ پسند ہے, دنیا کا مال نہیں چاہیے. تو یہ حالت ہے اللہ کے رسول کے گھر کی. ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے, بیمار تھی, تیمارداری کے لیے گیا. پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی کہنے لگی اللہ کے رسول ابا جان تکلیف اور بڑھ رہی ہے, ایک تو بخار ہے, بیماری ہے, اور دوسرا صبح سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بیماری کی نکاحت اپنی جگہ, اور پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر میں, کمزوری اور بڑھ رہی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرے گھر میں تو صبح سے شام تک کچھ نہیں ہے, مجھے 3 دن ہو گئے ہیں مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. تیرے باپ 3 دن سے فاقے سے زندگی گزارا, 3 دن ہو گئے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. آپ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے, چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا چٹائی سخت ہے اور ریشم سے بھی زیادہ نرم و ملائم جسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں, رو پڑے, چیخ نکل گئی اللہ کے رسول یہ کیا آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو امام الانبیاء نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے آپ کو دنیا کا سردار نہیں بنایا؟ آخرت کی سرداری آپ کو نہیں اللہ رب العزت والجلال نے دی؟ چیخ نکل گئی حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے عمر کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا عمر تجھے شک ہے, میرے مقام و مرتبے میں شک ہے تجھے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول شک نہیں ہے. ایک طرف وہ گورے ہیں جن کو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اتنے مال و متاع دیا ہوا ہے, ایک طرف آپ ہیں کہ چٹائی کے نشان بستر بھی آپ کو میسر نہیں آتا ہے کہ جس پر آپ آرام کر سکے. چٹائی کے نشان آپ کے جسم پر دیکھے ہیں تو عمر سے رہا نہیں گیا. فرمایا عمر لکم الدنیا ولنا فی الآخرہ, ان کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے, ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی. دنیا ان کے لیے ہے, دنیا کا مال و متاع ان کے لیے ہے, ہمارے لیے اللہ رب العزت والجلال نے آخرت بنائی ہے, ہمارا آخرت میں حصہ ہے, دنیا میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے ہم, ایک ایسی چٹان آ گئی, پتھر آ گیا جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہا تھا. ہم نے جا کے جناب محمد رسول اللہ کو بتایا. آپ جب خندق میں اترنے لگے, کہتے حضرت جابر کہتے میری اس وقت چیخ نکل گئی. جب آپ خندق میں اترنے لگے آپ کا کپڑا تھوڑا ہٹا, میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 پتھر باندھے ہوئے, 2 پتھر اللہ کے رسول نے اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. اور اللہ کے رسول اس اب کا دال لے کر اس چٹان پہ مار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ دنیا کی زندگی نہیں, زندگی تو آخرت کی زندگی. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی زندگی ہے, ہم آخرت کے طلبگار ہیں, ہم آخرت کی زندگی چاہتے ہیں, دنیا کی زندگی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں. ایک دن سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئے. سیدہ فاطمہ نے بڑا شاندار پردہ اپنے دروازے پہ لگایا ہوا تھا. جب دروازہ کھولا پردہ دیکھا تو وہیں سے واپس آ گئے. بیٹی کے دروازے سے باپ واپس آ جائے بیٹی کی جان نکل جاتی کہ میرے دروازے سے باپ واپس کیوں چلا گیا.
سیدہ فاطمہ کی تو جان نکل گئی کہ ابا جان آئے، دروازے سے واپس چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ میرے ابا جان سے کہ کیا بات ہے، کیا ناراضگی ہمارے ساتھ، کیا غصہ ہے کہ دروازے سے واپس چلے گئے، ہم سے ملے بھی نہیں۔ حضرت علی گیا، جا کے پوچھا اللہ کے رسول، فرمایا علی تیرے گھر میں دنیا آ گئی ہے، ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جب دنیا آتی ہے تو گھروں میں فتنے آتے ہیں، بندے کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری آل کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم اللہ سے آخرت کے طلبگار ہیں، ہمیں آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ تیرے گھر پہ لگا ہوا یہ پردہ بتا رہا ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو گیا ہے، دنیا سے محبت ہوگی۔ یہ صورتحال ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ کے گھر میں کسی نے کو گوشت بیچ دیا، پکایا، فاقے سے تھے، کئی دن سے فاقہ تھا، کھانے لگی تو فوراً یاد آیا، ایک روٹی پہ تھوڑا سالن ڈال کے بھیجا کہ جاؤ میرے ابا کو دے آؤ جا کے۔ 3 دن ہو گئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا نہیں۔ اگر یہ دنیا کی کو اللہ کے نزدیک حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ رب العزت والجلال سب سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے۔ بیٹی فاطمہ سے فرمایا ہمارا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اللہ سے میں مانگتا، تیرا باپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا تو اللہ ان پہاڑ کو سونے کا بنا کے تیرے باپ کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نے آخرت ہمارے لیے بنائی ہے، دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے آخرت اللہ رب العزت والجلال نے بنائی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جی نہیں لگانا، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ یہ دین اسلام ہمیں رہبانیت بھی سکھاتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں، کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، دکانداری بھی چلاؤ، لیکن یہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے، جب دین اور دنیا مقابلے میں آ جائے تو تمہاری ترجیح دین ہونا چاہیے، دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ جب دنیا اور آخرت مقابلے میں آ جائے تو تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، دنیا نہیں۔ دنیا چھوڑ دو، آخرت کا سودا کر لو اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ۔ صحابہ کرام شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ امیر نہیں تھے، غریب تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت والجلال نے مسلمانوں کو جب ترقی کا دور دیا تو یہ دور بھی آیا، مسلمانوں میں بڑے بڑے تاجر تھے، ایسے ایسے تاجر تھے کہ 100 اونٹوں پر جن کا سامان بیرون ملک تجارت کے لیے جاتا تھا، اور 100 اونٹ وہاں سے تجارتی سامان سے لدے ہوئے مدینے میں آیا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے تاجر موجود تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی تجارت کو اس قدر وسیع نہیں کیا کہ اللہ بھول جائے، اللہ کا رسول ہی بھول جائے، دین ہی بھول جائے، نماز سے غافل ہو جائے، نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان تاجروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، فرمایا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ نماز سے روکتی ہے، نہ حقوق اللہ ادا کرنے سے روکتی ہے، نہ حقوق العباد ادا کرنے سے روکتی ہے۔ ان کی تجارت، ان کا مال، ان کی دکانداری، ان کی منڈیاں ہر وقت چلتی ہیں، لیکن ہر وقت ان کے دلوں میں اللہ کا خوف رہتا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے ایسے تاجر، لیکن صورتحال یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے، مدینے کا سب سے بڑا تاجر بھی پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا، مدینے کا سب سے بڑا تاجر بھی پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ہماری کیا حیثیت ہے ان تاجروں کے مقابلے میں؟ لیکن ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، سب سے آخر میں جاتے ہیں، سب سے جلدی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہم یوں چلتے ہیں کأنہم یساقون الی الموت، جیسے موت کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہو۔ اللہ رسول کی بات سننی پڑ جائے، یہ جمعے کا خطبہ آدھے گھنٹے کا سننا پڑ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے موت کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ تاجر کیسے تاجر تھے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ جب اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوتے تھے، مدینے کا سب سے بڑا تاجر بھی پہلی صف میں موجود ہوتا تھا۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا دنیا داری چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نہیں، دین کہتا ہے اگر دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو آخرت کو ترجیح دینا دنیا کے مقابلے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے، ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اچھی بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے،
اس لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کرو، آخرت کو ترجیح دو۔ یحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم تو نقد کے شوقین ہو، جو نقد مل رہا ہے اس سے محبت کرتے ہو، جو ادھار ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا نقد ہے، دنیا میں مل رہا ہے، دنیا سے بڑی محبت ہے، آخرت ادھار ہے، اس لیے تمہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے۔ وتذرون الآخرہ، تم نے آخرت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے دنیا اور آخرت کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو نہیں، دنیا کے مال کو نہیں، دنیا کے کاروبار کو نہیں۔ کیسے تاجر تھے وہ؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے پہ جانا ہے، یہ غزوہ تبوک ہے، بڑی تنگی کے حالات ہیں، آپ نے اعلان کیا چندے کے لیے، حضرت عثمان کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، فرمایا عثمان ابھی کم ہے، آپ جانتے ہیں عثمان کی حیثیت کیا ہے، فرمایا 100 اور لکھ لو، فرمایا ابھی بھی کم ہے، اور لکھ لو ابھی بھی کم ہے، بڑھتے بڑھتے، فرمایا گھوڑے بھی چاہیے، فرمایا اللہ کے رسول 600 یا 700 اونٹ اور 100 گھوڑا بما سامان عثمان کی طرف سے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے گا تیری جنت کا، میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں تیری پکا جنتی۔ پھر فرمایا نقدی بھی چاہیے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے، ابو بکر صدیق گھر کا سارا ہی سامان لے آئے، عثمان نے بھی دوڑ لگائی، گھر میں گئے، 100 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے لے کر آ گئے۔ آج مسجد میں جنت کا سودا ہو رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ جنت کے سودے، جنت بیچ رہے ہیں، جنت خرید لو اللہ کے رسول سے، جنت کا سودا ہو رہا ہے۔ 1000 سونے کے سکے اپنے دامن میں ڈالے اور جناب محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی عثمان پر، آپ ان سکوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے یہ اچھال رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہیں کرے گا، تیری جنت کا ضامن بھی ہوں، عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی پھر بھی عثمان پکا جنتی ہے۔ یہ تھے وہ تاجر جو دوڑ لگاتے تھے کہ آج مسجد میں جنت کا سودا ہو رہا ہے، جاؤ جنت خرید لو، جناب محمد رسول اللہ سے سودا کر لو جنت کا۔ یہ تھے وہ تاجر جنہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی بلکہ آخرت کی پرواہ ہوتی تھی۔ جب دنیا اور آخرت دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا، دونوں ٹکراتی تھی، تو آخرت کو ترجیح دینے والے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان خاتون آئی، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیں، مجھے ایک لا علاج بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے لیے اس دعا کروں گا اللہ فوراً شفا دے دے گا، میں دعا کروں گا اللہ فوراً شفا دے دے گا، لیکن ایک مشورہ ہے تجھے، اگر کہے تو مشورہ تجھے یہ دیتا ہوں، اگر اس بیماری پہ صبر کرے گی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں اس بیماری کو سہ دوں گی، برداشت کر لوں گی، آپ اللہ سے دعا کر دیں، جب یہ دورہ مجھے پڑتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں کہ میرا پردہ کبھی نہ کھلے۔ آپ نے دعا کر دی، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کر دی۔ صحابہ کہتے پھر اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، گھر میں بھی پڑ جاتا تھا، بازار میں بھی، گلی میں بھی، لیکن ہم نے کبھی اس کا کھلا پردہ نہیں دیکھا تھا، کبھی اس کا پردہ نہیں کھلا تھا۔ اس کے بعد یہاں تھوڑا سوچے تو صحیح، ان لوگوں کی ترجیحات کیا تھی، دنیا یا آخرت؟ اللہ کے رسول دعا کرتے تو فوراً اللہ شفا دے دیتا، لیکن فرمایا اگر صبر کرے گی تو اللہ جنت دے گا۔ فرمایا میں صبر کروں گی اس لیے کہ اللہ سے جنت حاصل کر لوں۔ ان کی ترجیح آخرت ہوا کرتی تھی، ان کی ترجیح اللہ رب العزت والجلال کی ملاقات، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ان لوگوں کی ترجیح تھی کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جنت کے وارث بنا دیا جائے۔ ہماری ترجیحات دنیا، ہماری ترجیحات دنیا ہے، ہمارا دنیا میں ایسا دل لگا ہے کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کا رسول یاد ہی نہیں آتا، نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے، جمعے کا خطبہ سننے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے، مسجد میں آنے کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے، بازاروں میں اس طرح سے مگن ہے، کاروبار میں مگن ہے کہ اللہ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، اذانیں آتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ صحابہ کرام جن کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ کے رسول نے 17 مرتبہ کہا تھا کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہیں کرے گا، میں تیری جنت کا ضامن ہوں، تو پکا جنتی ہے۔ یہی عثمان جب قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، قبر کے قریب سے گزرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عثمان کبھی آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو یہ رونا نہیں آتا ہے، لیکن قبر کی بات ہوتی ہے تو فوراً رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ہاں میں نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قبر پہلی منزل ہے آخرت کی، جو بندہ یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اسی منزل میں اسی مرحلے میں پھنس گیا فرمایا وہ آگے بھی پھنس جائے گا، وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ قبر وہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنے بھی عذاب کے مرحلے دیکھے ہیں سب سے خطرناک مرحلہ فرمایا وہ قبر کا مرحلہ دیکھا، سب سے خطرناک مرحلہ فرمایا قبر کا مرحلہ تھا۔ عذاب کے اعتبار سے سب سے سخت عذاب قبر میں ہوتا ہے بندے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے دعا کر دوں کہ یا اللہ تو قبر کا عذاب میری امت کے لوگوں کو دکھا دے، میرا دل کرتا ہے، لیکن میں اس لیے دعا نہیں کرتا اگر اللہ نے تمہیں قبر کا عذاب دکھا دیا تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے اس قبر کے بارے میں یہ فرمایا اس لیے روتا ہوں جنہیں جنت کی ضمانت مل چکی ہے، جو پکے جنتی ہیں، آسمانوں سے بھی بشارت آ گئی ہے کہ عثمان فی الجنہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا میں یہ بات بتا دی ہے کہ عثمان جنتی ہے، وہ قبر کو دیکھتا ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے، ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبروں میں اتارتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی بغاوتوں سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ کی معصیتوں سے باز نہیں آتے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بڑا خوف ہوتا ہے، جیسے قبرستان سے گھر میں آتے ہیں تو فوراً سارا خوف اتر جاتا ہے، پھر اسی طرح اللہ کی معصیتوں میں بغاوتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے اس دنیا کے پیچھے مارے نہ پھرا کرو، اللہ سے آخرت کے طلبگار رہا کرو، آخرت کی تیاری کیا کرو۔ یہ دنیا بھی اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں جو دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مال آتا تھا، جتنا بھی مال آتا تھا، مال غنیمت سے جو بھی آپ کا حصہ ہوتا تھا وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، مجاہدین کے لیے وقف کیا ہوا تھا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے تھے۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی، ان کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت عثمان مدینے میں قید پڑا، 1000 یا 100 اونٹ تجارتی سامان سے لدا ہوا غلے کے ساتھ مدینے میں آیا۔ مدینے کے بڑے بڑے تاجر باہر نکل گیا کہ عثمان سے سودا کرتے ہیں، عثمان ہمیں بیچ دو، 1 گنا منافع دیتے ہیں، کو 2 گنا کو 10 گنا۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں نے اس سے سودا کیا ہے جو بغیر حساب کے دیتا ہے، میں نے اللہ سے سودا کر لیا، یہ سارا میں نے غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ کبھی ہمیں نہ قبر کی یاد آتی ہے، نہ موت کی یاد آتی ہے، نہ حشر کی یاد آتی ہے، نہ پل صراط کی یاد آتی ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ یہ دنیا کا سارا سامان، مال و متاع، یہ سارا دھوکہ دے دے گا بندے کو، بندے کے ساتھ جائیں گے تو اس کی نیکیاں جائیں گی، اعمال جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رات کو اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا، گھر والے اٹھے، بیوی آئی، پوچھا ابو درداء کیا ہوا ہے؟ ان کے بچے آ گئے، ابا جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت مجھے ستا رہی ہے، آیت پڑھی ہے تو مجھے چین نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ وہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے، یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، پل صراط سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ گزرنا پڑے گا، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دی ہے کہ کیا میں کامیابی سے وہاں سے گزر جاؤں گا یا نہیں گزروں گا، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ میں وہاں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤں۔ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے، ہم بھی سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کہاں ہے، کون سی آیت ہے، کون سی سورت جو ہمارے اوپر اثر کرے، جس سے ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ موقع دیا ہے ہمیں، یہ سانسیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ زندگی ہمیں موقع دیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کو کمانے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔